اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع الدرس اثبات الرسالة والرد على المكذبين، سورة المؤمنون، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباؤهم الاولین۔ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون، ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون۔ ولو اتبع الحق اہواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، بل اتیناهم بذکرہم فهم عن ذکرہم معرضون۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنه، مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف، لا سيما آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير، فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي يسداها الله عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار، كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول ورضي عنهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین پہ رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم نہ قرآن کو سمجھتے ہو، نہ تدبر کرتے ہو قرآن میں، بلکہ اعراض کرتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ عظیم الشان کتاب دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کتاب پہلے کسی رسول پہ نہیں اتاری جو آپ کے رسول پہ اتری ہے۔
اور تمہارے باپ دادا جو گزرے ہیں جاہلیت میں مر گئے، ان کو تو کوئی کتاب بھی نہیں پہنچی اور نہ ان کو کوئی ڈرانے والا آیا، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کے فرمان کو قبول کرتے، اللہ کی نعمت پر شکر کرتے اور قرآن کو سمجھتے اور قرآن کی مقتضا کے مطابق رات دن عمل کرتے، جیسے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے چن لیا ہے، اسلام بھی لے آئے، اللہ کے رسول کی اتباع بھی کی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وقال قتادہ فلم يدبر القول اذن واللہ یجدون فی القرآن زاجرا عن معصیت اللہ لو تدبرہ القوم وعقلوہ ولکنہم اخذوا بما تشابہ فہلکوا عند ذلک۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن میں تدبر کرتے تو قرآن کے اندر ایسی نصیحتیں مل جاتی جو ان کو گناہوں سے روک دیتی۔ اگر یہ قوم تدبر کرتی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتی، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا جو آیات متشابہات ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ ہلاک ہو گئے۔ ثم قال منکرا علی الکافرین من قریش، پہلے تو حکم تھا نا مجموعی کافروں کے لیے، اب ہے قریش مکہ کے لیے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، ای افہم لا یعرفون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وصدقہ وامانتہ وصیانتہ والتی نشأ بہا فیہم۔ اللہ نے فرمایا اے مکے والو، اے قریشیو، کیا تم میرے مدنی کو نہیں جانتے ہو، اس کی صداقت کو، اس کی امانت کو، اس کی دیانت کو، کیونکہ تمہارے اندر ہی وہ پیدا ہوئے، تمہارے اندر ہی وہ جوانی پہ پہنچے۔ ای افیقترون علی انکار ذالک والمباحۃ فیہ، کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں جانتے ہو؟ ولہذا قال جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ للنجاشی ملک الحبشتی ایہا الملک ان اللہ بعث فینا رسولا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ۔ اسی لیے حضرت جعفر ابن ابی طالب، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کو یہی فرمایا تھا کہ بادشاہ یاد رکھیں اللہ نے ہمارے اندر ایسا رسول بھیجا ہے جس کے نسب کو، حسب کو، صدق کو، ایمان ہم سب جانتے ہیں۔ وَهَكَذَا قَالَ الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِنَائِبِ کِسْرَىٰ حِینَ بَارَزَهُمْ، اور اسی طرح مغیرہ ابن شعبہ نے بھی کسریٰ کے نائب سے یہی کہا۔ وَكَذَلِكَ قَالَ ابو سفیان صخر بن حرب لملک الروم ہرقل حین سألہ وأصحابہ عن صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونسبہ وصدقہ وامانتہ وقالوا بعد کفارا لم یسلموا وما هذا لم يمکنہم الا الصدق فاعترفوا بذلک۔ اسی طرح بادشاہ نے ملک روم ہرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے، یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ابھی کافر تھے، صخر بن حرب سے پوچھا تھا کہ حضور کے بارے میں اور ان کے اصحاب کے بارے میں مجھے بتائیں اور ان کے نسب اور صدق اور امانت کے بارے میں بتائیں، حالانکہ وہ کافر تھے لیکن انکار نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا جی حضور بالکل وہ اعلیٰ نسب ہیں اور ان کی صداقت و امانت و دیانت جو ہے ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں ام یقولون بہ جنہ، یہاں کی قول المشرکین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ تقول القرآن ای افتراء من عنده۔ اب اللہ مشرکوں کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ نے نہیں اتارا بلکہ اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، جن ہیں، لا یدری، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ وَأَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّ قُلُوبَهُمْ لَا تُؤْمِنُ بِهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بُطْلَانَ مَا يَقُولُونَ فِي الْقُرْآنِ، ان کے دل ایمان نہیں لاتے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ مَا لَا يُطَاقُ وَلَا يُدَافِعُ، اللہ نے ایسا قرآن بھیجا ہے جس کا یہ نہ مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں نہ دفع کر سکتے ہیں۔
وَقَدْ تَحَدَّاهُمْ وَجَمِيعَ أَهْلَ الْأَرْضِ، اللہ نے قرآن میں تحدی کی ہے ان کو بھی اور ساری دنیا کو بھی کہ ان یأتوا بمثلہ ان استطاعوا ولا یستطیعون عبد العابدین، کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم بھی قرآن کے مطابق کوئی کتاب بنا کے لے آؤ، لیکن یہ قیامت تک زور لگا لیں اللہ کے قرآن کے برابر ایک صورت بھی نہیں بتا سکتے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ، یہ تو حق لے کے آیا، سچ لے کے آیا، لیکن یہ حق سے اعراض کرنے والے ہیں۔ يَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ هَذِهِ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أي في حالة كراهة أكثرهم للحق، ويحتمل أن تكون جملة خبرية مستأنفة، والله أعلم۔ وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لقي رجلا فقال له أسلم، حضور کو ایک آدمی ملا تو آپ نے اس کو کہا بھی اسلام لے آؤ، تو اس نے کہا عجیب بات ہے، آپ مجھے اس کی طرف بلاتے ہیں جس کو میں پسند نہیں کرتا۔ وذکر لنا انہ لقی رجلا فقال له اسلم، ایک اور آدمی ملا، حضور نے فرمایا تم اسلام لے آؤ۔ فتصعدہ ذلک وکبر علیہ، یہ بات اس کے لیے بڑی عجیب اور بڑی بھاری گزری۔ فقال له نبی اللہ ارأیت لو كنت فی طریق واد وأثم فلقیت رجلا تعرف وجهه وتعرف نسبه فدعاك الى طریق واسع سهل اكنت تتبعه قال نعم۔ حضور نے اس کو فرمایا کہ بات سمجھو، اگر تم ایک مشکل راستے میں بھول گئے، پھنس گئے ہو، لیکن تمہیں ایک آدمی ایسا ملا جس کو تم جانتے ہو حسب کو بھی نسب کو بھی، اس نے تمہیں کہا کہ تم غلط راستے بھٹک رہے ہو، آؤ میں تمہیں صحیح راستے پہ چلاؤں، اس کی بات مانو گے؟ اس نے کہا ہاں بالکل مانوں گا۔ قال فوالذی نفس محمد بیدہ انک لفی اوار من ذلک الطریق لو قد کنت علیہ وانی لادعوک لاسہل من ذلک لو دعیت الیہ۔ حضور نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ایسی رستے پر ہو جو بالکل ہلاک کرنے والا ہے، اور میں تجھے بلاتا ہوں اس رستے کی طرف کہ اگر آ جاؤ تو تمہارے لیے آسانی ہو۔ وذکر اللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له اسلم فصعده ذلك فقال له نبی اللہ ارأیت لو کان لک فتیان احدهما اذا حدثك صدقك واذا ائتمنته ادى الیک۔ ایک اور آدمی ملا، اس کو حضور نے دعوت دی اور پھر مثال دی کہ اگر دو آدمی ہوں، ایک ایسا ہو جب بھی بات کرے سچی کرے، اگر امانت رکھو تو پوری امانت ادا کرے، وہ تمہیں پسند ہے یا تمہیں وہ پسند ہے جو جھوٹ بولے؟ ام اب اہوا حب الیک ام فتاک الذی اذا حدثك كذب واذا ائتمنته خانق قال بل الفتى الذی اذا حدثنی صدقنی۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ بندہ پسند ہے جو سچ بولتا ہے۔ فقال نبی اللہ کذاکم انتم عند ربکم، اسی طرح جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو پھر ہر بات واضح ہو جائے گی۔ وقوله ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، اگر اللہ ان کے منشے پر چلاتے تو دنیا کا نظام ہی تباہ ہو جاتا۔ الحق هو اللہ عز وجل والمراد لو اجابهم اللہ الى ما انفسهم من الهوى، جو ان کی خواہشات ہیں اس کے مطابق اگر اللہ کر دیں، والشرع الامور على وقف ذلك، اسی کے مطابق اپنے امور کو چلائیں، لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، اے لفساد اہوائهم واختلافهم، نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا برباد ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا، کیونکہ ان کی خواہشات ہی غلط ہیں۔ کما اخبر عنہم فی قولہم لولا انزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، یہ کافر کہتے تھے کہ قرآن اللہ نے حضور پہ کیوں اتارا ہے، کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اترا مکہ اور طائف کے؟ تو اللہ نے فرمایا اچھا تم اللہ کی رحمت تقسیم کرتے ہو، اہم یقسمون رحمت ربک، وقال تعالی قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اگر تمہارے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے بھی ہوں تو تم بخل کرو گے تاکہ خرچ نہیں کر سکو گے۔ قال ام لہم نصیب من الملک،
فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یعنی اگر تمہارے پاس کسی ملک کا کوئی حصہ ہو تم کسی کو ایک دھاگے کے برابر بھی خیرات نہیں دو گے۔ فَفِي هَذَا كُلُّهُ تَبْيِينٌ عَجْزِ الْعِبَادِ وَاخْتِلَافِ آرَائِهِمْ، تمہارا اختلاف، تمہارا عاجز ہونا، اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْكَامِلُ فِي جَمِيعِ صِفَاتِهِ، اللہ کی ذات ہے جو کامل ہے اپنے صفات میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے احکام میں، اپنی تقدیر میں، اپنی تدبیر میں۔ تعالی و تقدس و بلند اور منزہ ہے وہ ذات، فلا الہ غیرہ ولا رب سوا، کوئی معبود نہیں اس کے سوا اور کوئی رب نہیں اس کے سوا۔ وَلِهَذَا قَالَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، ہم نے قرآن بھیجا لیکن بدبخت ہوں ذکرہم معرضون، وہ قرآن جو ان کی شان تھا اس سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے ایک اور طریقے سے رد کیا کہ ام تسألہم خرجن، میرے محبوب کیا آپ ان سے دین کی دعوت دینے پر کوئی مال پیسہ مانگتے ہیں؟ وقال قتادہ اجعلنی اجرا فخراج ربک خیر، اے انت لا تسألہم اجرتا، نہ تو تم ان سے اجرت مانگتے ہو نہ انعام مانگتے ہو، تو پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ ولا شیء لا دعوت ایاہم الی الہدی بل انت فی ذلک تحتسب عند اللہ جزیل ثوابہ، بلکہ تم تو اللہ سے ثواب چاہتے ہو، جیسے فرمایا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ، میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، میرا اجر، میرا ثواب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، وقال قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى الا المودۃ فی القربى، وقال وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ایک آدمی نے آ کے نصیحت کی کہ ظالم ہو، اللہ کے رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، خالص اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انک تدعوہم الی صراط مستقیم، آپ ان سب کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، لیکن یہ بدبخت جو ایمان نہیں رکھتے قیامت پر، یہ اس راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ قال الامام احمد حدثنا بن موسیٰ قال حدثنا حماد بن سلمة علی بن زید عن علی بن زید بن جدعان عن یوسف بن مہران عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ فیما یری النائم ملکان فقعد احدهما عند رجليه والآخر عند راسه فقال الذي عند رجليه للذي عند راسه، حضور پاک نے دیکھا آپ کے خواب کے اندر دو فرشتے آئے، ایک آپ کے پاؤں کی طرف اور ایک آپ کے سر کی طرف کھڑا ہوا، اور جو پاؤں کی طرف تھا اس نے اس سے پوچھا کہ اچھا ان کی کوئی مثال دے کہ مجھے ان کے بارے میں سمجھاؤ، مثل ہذا، اس کی مثال اور اس کی امت کی مثال۔ فقال ان مثل هذا وامته كمثل قوم صفر انتهوا الى راس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، اس کی مثال اور اس کی امت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی سفر میں ہو اور ایک جنگل میں آ کے پھنس جائے اور نہ ان کے پاس سفر کا خرچ ہے کہ سفر کرتے رہیں اور نہ واپس مڑنے کا۔ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ أَتَاهُمْ رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ حَبَرَةٍ، ایک آدمی آتا ہے بڑے خوبصورت لباس میں، فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَوْرَدتُّكُمْ رِيَاضًا مُعَشَّبَةً وَحَيَاضًا رَوَّاءَ تَتْبِعُونِي، کیا میں تمہیں ایسے حوضوں پر لے جاؤں جو بھرے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ ایسے علاقے میں لے جاؤں کہ جہاں سبزہ ہی سبزہ ہے، پھر میری رستہ بات مانو گے؟ فَقَالُوا نَعَمْ قال فانطلق بهم وأوردهم رياضا معشبة وحياضا روا، وہ ان کو لے آئے اس سبزے پر اور پانی حوض سے بھرے ہوئے، فأكلوا وشربوا وسمنوا، کھاتے رہے پیتے رہے تر و تازہ ہو گئے۔ فقال ما لم ألفكم على تلك الحال فجعلت لي إني وردت بكم رياضا معشبة وحياضا روا أن تتبعوني، میں نے صرف تم سے کچھ نہیں چاہتا، یہ کہ میری اتباع کرو۔ قالوا بلا قال فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه، اس سے بھی زیادہ سبزہ ہے، اس سے بھی زیادہ حوض ہیں شان والے۔
فقالت طائفة صدق واللہ نتبعنہ، ایک جماعت نے کہا آپ بالکل سچ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم تو اس کی پیروی کریں گے، قد رضینا بہذا نقیم علیہ، ہم اس کی پیروی پہ قائم رہیں گے، تو جنت میں اس سے بھی اعلیٰ نعمتیں نصیب ہوں گی، واللہ اعلم۔